السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں سامعین من، ربیع الاول پر ایک شعر پڑھا جاتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو سامعین من دیکھیں، اس میں ابلیس کون ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس شعر میں ابلیس کس کو کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں ابلیس کسی انسان کو نہیں کہا جا رہا۔ اس کو ذرا اپنے غور سے اس بات کو سمجھنا ہے کہ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی کس کو خوشی نہیں ہے؟ پہلے تو یہ بات بتائیں کہ کون ہے بندہ جس نے جو کلمہ گو ہے، حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، جس نے قرآن پڑھا ہے، جس نے حدیث پڑھی ہے اور صحیح محبت کے ساتھ پڑھی ہے۔ محبت کے بغیر پڑھی ہے تو وہ ایک الگ بات، محبت کے ساتھ قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی، محبت سے نمازیں پڑھتا ہے، محبت سے درود پاک پڑھتا ہے، جو یہ کام سارے بندہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب مجھے بتائیے کہ کیا وہ بندہ ایسا ہو سکتا ہے؟ مطلب میرے خیال میں تو کوئی ایسا بندہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں کہ جو کلمہ گو ہو، ہیں جی، اور اس کو حضور کی آمد کی خوشی نہ ہو۔ چلیں اس بات کو چھوڑ دیں کہ جی 12 ربیع الاول کو وہ تو تھی نہیں، یہ تو غلط ہے، یہ چلو غلط ہی کر لیں، یکم ربیع الاول کو کر لیں، 2 ربیع الاول کو کر دیں، شوال میں کر دیں، محرم میں کر دیں، ذی القعدہ میں، جب مرضی کر دیں۔ کوئی ایک دن تو 365 دنوں میں یا 12 مہینوں میں کوئی تو ایک دن ہے نا کہ جس دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر ایک جلدی سے میں ایک جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات بتا دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی منانا اور حضور کا میلاد منانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میلاد منانا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ میلاد منانے والے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نہیں کہتے، ان کو مخلوق ہی کہتے ہیں، کیونکہ اللہ پیدا نہیں ہوا، اللہ صرف پیدا کرتا ہے۔ تو حضور جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں، حضور کا میلاد اس لیے منایا جاتا ہے کیونکہ وہ پیدا ہوئے ہیں اور وہ مخلوق ہیں۔ تو سامعین من، اب میں بات یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں ابلیس کون ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ ہر کلمہ گو، چاہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ گھر میں بیٹھ کر یا گلیوں بازاروں میں جہاں بھی بیٹھ کر، اس دن جس دن اسے پتہ چلتا ہے یا اس کے مطابق جس دن حضور پیدا ہوئے ہیں، چلیں ایک بندے کے مطابق 12 ربیع الاول کوئی پیدا ہوئے ہیں، ایک بندے کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا نہیں ہوئے، وہ یکم ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، چلو اس دن ہی صحیح، اس دن ہی صحیح، جب اس کلمہ گو کو پتہ چلے گا کہ میرے مطالعے کے مطابق یکم ربیع الاول کو حضور پیدا ہوئے ہیں، چلو اس دن ہی صحیح۔ تو جس دن اس کو پتہ ہے بھی آج حضور پیدا ہوئے ہیں، تو کیا وہ خوشی نہیں منائے گا؟ کیا اس کا دل خوش نہیں ہوگا؟ چلو وہ جلوس نہ نکالے، جھنڈیاں نہ لگائے، کچھ بھی نہ کرے، کوئی کسی ایک سمت سے، کسی ایک جہت سے وہ حضور کا میلاد منائے گا تو صحیح نا، سیلیبریٹ تو کرے گا، کسی اپنے دوست سے تو کہے گا کہ آج حضور پیدا ہوئے تھے، آج اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا تھا، اپنے بچوں کو ہی چلو کہہ دے گا کہ آج میرے بچوں، آج ہمارے نبی ہمارے اوپر آئے تھے، ٹھیک ہے، اللہ پاک نے اپنا کرم کیا تھا آج ہمارے اوپر۔ کسی کو تو کہے گا، چلو یا کسی کو بھی نہ کہے، اپنے آپ کو تو کہے گا کہ آج وہ دن ہے جس دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے تھے۔ تو جامع سامعین من، جس نے اتنا بھی کہہ دیا نا کہ آج وہ دن ہے جس پر اللہ پاک نے کفر کی ساری تاریکیوں کو ختم کر دیا تھا اور نور ہی نور ہو گیا تھا، اور اللہ پاک نے اپنا محبوب کریم ہمارے اوپر بھیج دیا، اس نے اتنا سوچ بھی لیا نا تو گویا اس نے میلاد منا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں جو اب وہ بات کہ ابلیس کون ہے؟ تو سامعین من، ابلیس وہ ہے کہ جو اتنا سوچتا بھی نہیں ہے کہ آج وہ مبارک دن ہے کہ جس دن حضور پیدا ہوئے تھے۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ میرے نزدیک جتنے بھی ہمارے مکاتب فکر ہیں، وہ سارے کے سارے میرے نزدیک سارے کے سارے اپنے اپنے طریقے کے ساتھ، اور جو ان کے نزدیک دن بنتا ہے اس کے نزدیک وہ میلاد منا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کلیئر کٹ ہو گیا کہ ابلیس پھر وہی ہے جو میلاد نہیں مناتا، ابلیس وہی ہے جو میلاد نہیں مناتا۔ تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس شعر میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور ظاہری سی بات ہے کہ میلاد کسی بھی صورت میں نہ منانے والے کو ہی ابلیس کہا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری بات اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔